بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم چوتھی حدیث پڑھیں گے اور بہت اہم اور ایک مفصل حدیث ہے. کچھ ایسے بیان اور ایسی چیز کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کے متعلق کم ہی لوگ سوچتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے اس چیز کے متعلق بھی سوچنا ہے اور اس اصل کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اصل میں انسان کی ابتدا کیا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہوگی. انسان کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کدھر سے انسان کو زندگی ملتی ہے، کہاں سے انسان اپنا زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، اور انسان کا اینڈنگ کیا ہے، اور کون سا اینڈنگ ہمارا اس دنیا میں مقصود ہونا چاہیے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اور اب ہم یہ بات، انسان کوئی بندہ یہ بات نہ کہے کہ جی اچھا یہ تو اس طرح لکھا ہے، اگر خاص طور پہ کسی غلط راستے پہ یا ناکامی کے راستے پہ یا کسی غلط چیز کے بارے میں وہ اس چیز کو حجت بنا کے یہ کہے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا میرے ساتھ تو اس وجہ سے اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اس معاملے میں اللہ تعالی، یہ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں ہے اور اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک اچھے راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اس کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا راستہ ضرور دکھایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بتا دی کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ انسان کی قدر کو، انسان کی تقدیر کو، انسان کا جو قسمت ہے، انسان کی جو اللہ نے لکھ دیا انسان کے لیے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو بدل سکتی ہے سوائے انسان کی دعا کے. کہ انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے پر رکھیں، اور انسان پھر اپنی اس زندگی کو، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کو فائدہ مند بنانے کے لیے انسان اپنے متعلق سوچے. قرآن کے اندر بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی انسان کے اپنے بارے میں کہ دیکھو میں نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، دیکھو. اور اس توجہ دلانے کا سبب یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، انسان کے آس پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بتائیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اہمیت جانے، ہمارا اس دنیا کے اندر مقصد کیا ہے وہ مقصد جانے، اور اس کا اگر جواب چاہیے کہ بھئی یہ والا مقصد کیوں ہے یہ مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کیوں نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں دی ہے. دیکھیں سوال یہ ہے جو انسان کو پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، میں نے کیا پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میری روح کو پیدا کیا، اس کے بعد اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری روح کو بھیجا. میں کون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم اپنا میرے اوپر کر دیا. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صرف اس اکیلی چیز کا شکر ادا کرنے چلیں تو ہم سے نہیں شکر ادا ہو سکے گا. صرف اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زندگی دی ہے، اس کے بعد نعمتیں اس کے علاوہ اتنی زیادہ ہیں، اس ایک نعمت کا شکر پوری زندگی انسان چاہے نا نہیں ادا ہو سکتا. تو اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں سوچ لیں ان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا، تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں. لیکن وہ کس طرح ہے؟
وہ اس طرح ہے کہ جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری ایبلٹی ہے، اس ایبلٹی کے مطابق تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا. شکر کا فل رائٹ ہم نہیں ادا کر سکتے، جیسے حق ہے شکر ادا کرنے کا وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو شکر ادا کریں کہ ہم جواب دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اس مکمل شکر نہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن جتنا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا کیا. بڑی اہم حدیث ہے، بہت سارے اس کے اندر اسباق ہیں، بہت ساری اس کے اندر سیکھنے کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور چلتے چلتے ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتے جائیں گے. حدیث روایت کر رہے ہیں عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود بڑے معروف مشہور بڑے فیمس صحابی ہیں. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عراق کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ اپنا علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھیلانا شروع کیا، اور ایک پورا فقہی مدرسہ بن گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا علم اور ان کی اوپینین، ان کی رائے ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا، جس کو آگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لے کر چلے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جتنا بھی کہہ لیں کہ ان کا مذہب ہے، وہ اکثر اور بیشتر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ان کی احادیث سے لیا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس نے آگے وہ والا علم بڑھایا. سو بیشتر پورا نہیں، لیکن اس کا بہت سارا حصہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، ان کا بہت سارا حصہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کو سامنے رکھ کر اور ان سے اخذ کیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف کوفہ اور وہ عراق کی طرف حضرت عبداللہ بن مسعود چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اپنے علم کو پھیلانے اور اس کو پڑھانے. اور آگے وہیں پر پھر معروف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور وہ لوگ وہیں پر تھا معاملہ ان کا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. سبحان اللہ، کیسے عظیم لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہتاً فیس ٹو فیس احادیث انہوں نے سنی، اور ان کو پھر ہمارے تک ہمیں بیان کیا. اور ہم تک اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ ہم تک وہ احادیث پہنچی، ہم تک وہ علم اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، وہ الصادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں، ایسے ان کے سچ کو لوگ مانتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کہا، اس کا تعلق آگے والی حدیث کے ساتھ ہے. نارملی اس طرح کے الفاظ احادیث میں نہیں ملتے. یہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہوں نے یہ کہا، آگے ڈائریکٹ حدیث شروع ہو جاتی ہے. حدیث شروع کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ایسے ہیں جن کو ہر بندہ، جن کا سچ ہمیں ہر بندہ مانتا ہے، مانے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آنے والی حدیث ہے اس کے اندر غیب کے علم میں سے کچھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھیں. وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں بیان کی. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم جو ہے، یہ والا علم جس کے متعلق یہ ابھی حدیث ہے، وہ اتنا ایڈوانس ہوا بھی نہیں تھا.
لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں اور ان چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہاں سے بات آ گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی لوگ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبیات میں سے بتا رہے ہیں، نالج آف ان نون سے بتا رہے ہیں، جس کا ہمیں نالج نہیں ہے، اس کا صرف اللہ کے پاس نالج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حقائق کے متعلق اور ان چیزوں کے بارے میں باخبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ان ریالٹیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان حقائق کو اور ان ریالٹیز کو آگے ہمیں بتاتے، تاکہ ہم سوچیں اپنے بارے میں، تاکہ ہم سوچیں کہ ہماری کیا حقیقت ہے، کیا اصلیت ہے، اور ہم کیا کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا معاملہ کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اس دنیا میں لوگوں کو میں نے پیدا کیا، لیکن لوگوں نے ما قدر اللہ، قدر نہیں کی، حق قدر ہی، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق تھا، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ وہ عظمت اور وہ تقدیر اور وہ احترام اللہ تعالیٰ کا لوگوں نے کیا ہی نہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت ہمارے سامنے نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود انسان نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے؟ انسان نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام حقائق کو، ان تمام دلائل کو، ان تمام سائنس کو انسان نے اپنے پیچھے ڈال دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پوری دنیا کا خالق اور مالک اور ہمارا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں۔ ہم نے ان تمام حقائق کو پیچھے چھوڑا، اور ہم نے ایک اپنی دنیا بسر کرنا شروع، ایک دنیا بنا لی اور اس میں اپنی زندگی گزارنا شروع کی، اور جس بندے نے آ کے اللہ کی طرف توجہ دلائی، وہ بندہ برا بن گیا اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بات کتنی پرفیکٹ اور کتنی صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی بات، کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لوگوں سوچو، تم لوگوں کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہاں سے تم پیدا ہوئے، اس دنیا کے اندر آئے، اور پھر بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کے پھر تکبر کرنا شروع کر دیتے ہو، بڑے ہو کے پھر اپنے آپ کو اللہ سے بڑا کرنا شروع کرتے ہو، بڑے ہو کے پھر کہتے ہو کہ اللہ کی ایگزسٹنس کی لاجیکل دلیل چاہیے۔ یہ بات تو لاجک نہیں بناتی۔ سبحان اللہ، کیا میری پیدائش اس دنیا میں، میرا آنا کوئی لاجک بناتی ہے کہ وہ طریقہ کس طرح ہے، انسان کس طرح اس دنیا میں، کہاں سے انسان کی شروعات ہے، ابتدا کہاں سے ہے، اور کس انداز سے انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے؟ اس سارے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی پروف چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے۔ وہ چیز ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ دو، صرف اپنے بارے میں سوچو، تمہیں اپنے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی صفات رکھنے والا ہی کوئی ہے جو اس طرح کی تخلیق کر سکتا ہے، یا جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، ان احدکم، تم میں سے ایک، یعنی تم لوگ، یجمع خلقہ فی بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کی زندگی کی شروعات اس کی ماں کی پیٹ سے ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ 40 دن وہ ایک خاص شیپ میں رہتا ہے، 40 یومن، 40 دن، 40 ڈیز، اور یہ انیشیل سب سے پہلے 40 ڈیز ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پہلے 40 ڈیز ہیں اس میں انسان کس حالت میں ہوتا ہے۔ شاید انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس چیز کو انسان خود بھی پسند نہ کرے، اس چیز سے انسان کو خود گھن آئے، خود نفرت ہو، وہ انسان کی ابتدا ہے۔ کیا ہے 40 دن؟ نطفتن، ایک نطفہ، ایک پانی کا قطرہ، اور وہ پانی کا قطرہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ ہم سب کو اس کا علم ہے۔ وہ پانی کا قطرہ انسان کی ایک منی کی صورت کے اندر ہے، انسان کی منی کی صورت میں، جو کہ مرد
اور عورت، ان دونوں کا پانی مل جانے کی وجہ سے بنتا ہے وہ نطفہ. اور یہ شیپ اور یہ صورت، یہ حالت کتنی دیر رہتی ہے؟ یہ حالت 40 ڈیز رہتی ہے. اس کے بعد وہ نطفہ سرخ مائل ہونا شروع کر دیتا ہے، سرخی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، ریڈنس اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ریڈنس کیا ہے؟ سب کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ جہاں سے دیکھیں وہ کہاں سے خارج ہوا، کہاں سے نکلا. اس کے بعد انسان، وہ پانی کا قطرہ کدھر سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس دنیا میں آ کے کیسا تکبر کرتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مذاق اڑانا، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا. ہم تھوڑا سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں اس دنیا میں، کہاں کیا کر رہے ہیں ہم، ہماری قومیں کہاں پہ چل رہی ہیں، کس نہج پہ اور کس راستے پہ چل رہی ہیں. انسان اپنی حقیقت کے بارے میں جانے تو پہلے 40 ڈیز، 40 دن انسان کی کیا صورت ہوتی ہے؟ جو پیدائش کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا مرحلہ، انسان کا 40 ڈیز ایک پانی کا قطرہ انسان بنا رہتا ہے، نطفتن. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اگلے 40 ڈیز انسان کیا بنتا ہے؟ علقۃ، علقہ بن جاتا ہے. علقہ کیا ہے؟ علقہ خون کا لوتھڑا جو دیوار پہ چپکا ہو، جو کسی دیوار پہ لٹکا ہو. اور وہ دیوار کون سی ہے؟ اس یہاں پہ جو ہم بات ڈسکس کرنے ہیں، اس ڈسکشن کے اندر وہ دیوار کون سی بنتی ہے؟ وہ دیوار عورت کا رحم بنتا ہے. عورت کے رحم کی جو وال ہے، اس وال پہ ایک خون کا ایک لوتھڑا لٹکا رہتا ہے. یہ انسان کی اصلیت اور یہ انسان کی حالت ہے. اور یہ والی سچویشن کتنی دیر تک رہتی ہے؟ یہ والی سچویشن اگلے 40 ڈیز تک رہتی ہے، اگلے 40 دن تک رہتی ہے. تو اس سچویشن تک پہنچنے تک انسان کو اب کتنے دن ہو گئے؟ انسان کو اب 80 دن، 80 ڈیز ہو گئے. اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ فرمایا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر مضغہ بن جاتا ہے. مضغہ کس کو کہتے ہیں؟ مضغہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے کو، چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو، اس کو مضغہ کہا جاتا ہے. وہ خون کا لوتھڑا جو شاید کہہ لیں کہ انسان کے لیور کی شیپ میں ہو، شاید وہ آہستہ آہستہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ایک میٹ کا چھوٹا سا پیس بنتا ہے. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل ذلک، یہ اس کی ٹائمنگ ہے، اسی ٹائم کے برابر. کون سے ٹائم کے برابر؟ انہی دنوں کے برابر جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نطفہ کے ساتھ، پانی کے قطرے کے ساتھ، 40 ڈیز. سو 40 ڈیز انسان کس حالت میں ہوتا ہے؟ 40 ڈیز انسان کی ابتدا کے وقت انسان ایک چھوٹے سے قطرے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر خون کی حالت میں، چھوٹے سے خون کے لوتھڑے کی حالت میں، اور وہ حالت بھی انسان کی 40 ڈیز تک کنٹینیو ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگلے 40 ڈیز انسان کی حالت ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے جیسی ہوتی ہے. اور اگر اس سارے ٹائم کو ہم ایڈ اپ کریں تو یہ 120 ڈیز بنتے ہیں، جو کہ 4 منتھس ہے، 4 مہینے کی مدت یہ بن جاتی ہے. 4 مہینے انسان کس حالت میں، انسان کی ابتدا کیسے رہی، کس طرح رہی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا. اور آج کتنے ہزار سال بعد، 1200 سال بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ لیں بلکہ 1300 سال بعد، 1400 سال بعد، آج آ کے انسان نے وہ جو طب کا علم ہے، میڈیسن کا جو نالج ہے، اس نالج کے اتنا ایڈوانس ہو جانے کے بعد آج ہم نے یہ آ کے دیکھا ہے، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق 1400 ایئرز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے تھے، جس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں آج ہم جان رہے ہیں.
اندازہ لگائیں، ہمیں یہ شاید سن کے یہ چیز اس چیز کا تعجب نہیں ہوتا ہوگا، یہ چیز ہمیں نارمل لگتی ہوگی کہ ہاں ہاں یہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارا نارمل ہے، ایم آر آئی کروا لیا، ایکس رے کروا لیا، الٹرا ساؤنڈ کروا لیے، باڈی اندر سے وہ لوگ یہ چیز دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ اس طرح کس طرح تصویر انسان کے اندر کے جسم کی آ جاتی ہے، اندر کے اعضاء کی، اور اندر سے انسان کی فوٹوگرافی، جو انسان کے آرگنز ہیں اس کے اندر سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ یہی تو کرتا ہے کہ آرگنز کے اندر کیا ایشو ہے، کیا معاملہ ہے، وہ چیز پتہ چل جاتی ہے۔ آرگنز باہر سے کیسے ہیں، ایکس ریز وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو آج اس وجہ سے شاید ہمیں اس بات کو پڑھ کے یا اس حدیث کو پڑھ کے اتنا زیادہ تعجب نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام کو تعجب ہوا ہوگا کہ یہ ہماری اصلیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، ہم یہاں سے پیدا ہوئے، اس انداز سے انسان اپنی ماں کے رحم میں اس انداز سے انسان رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اکثر یہ بات انسان سوچتا ہے کہ دنیا کتنے گناہ کر رہی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، کتنا اللہ کے خلاف بات کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتی ہے، کتنا دنیا مذاق اڑاتی ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کس طرح دنیا مذاق اڑاتی ہے۔ اور اس ساری چیز کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہر جگہ رکھی ہوئی ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتے جا رہے ہیں، اور ہم ان اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ ہماری حقیقت یہ تھی، ہم کون تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رحم کے اندر اس نطفے کو قرار دیتے، اس نطفے کو اسٹیبلش کرتے، اس نطفے کو وہاں پہنچا دیتے کہ یہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد ہم یہ کرتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے حق میں اتنی سی چیز ہمیں قبول نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات پر اچھے انداز سے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ کب بھیجتے ہیں؟ 4 مہینے بعد۔ اور اس لیے علماء نے کہا کہ انسان کی جو پراپر زندگی انسان کے اندر آتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد آتی ہے۔ پراپر زندگی انسان یا بچہ جب زندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ 4 مہینے کے بعد مستقل پورے طریقے سے بچہ زندہ 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، ان 4 مہینوں کے بعد فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ اس چیز کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، اس نالج کے ساتھ جو نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نالج اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا علم روح کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہودی پوچھتے تھے، کفار نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار سوچو کوئی ایسی چیز جو بالکل لاجواب کر دینے والی ہو، جس کا جواب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، ایسی چیز سوچو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روح کے بارے میں کس کو کیا پتا ہے؟ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کے حکم سے ہے روح،
وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس علم کا تکبر تم کر رہے ہو نا، جس علم کے بیس پہ تم آ کے سوالات پوچھتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوائنٹ ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسر ہی نہیں آئے گا، پھر ہم کہیں گے دیکھا دیکھا یہ کہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ والے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سختی سے کہہ لیں کہ ڈانٹ دیا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بھی علم دیے گئے ہیں اس وقت اور اس وقت کے بعد آج تک جتنا بھی علم دیے گئے ہیں وہ اللہ کے علم کے نزدیک بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک. اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کے واقعے کے اندر پتہ چلتی ہے کہ جب ساری وہ بات ہو گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو اس چیز کے اندر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، اور انہوں نے پھر آگے کی کہ ایک پرندہ آیا، اس نے آ کے اپنی چونچ میں پانی لیا، پانی کا ایک قطرہ لیا اور وہ چلا گیا. پھر یہ بات آگے ہوئی کہ جتنا پانی کا قطرہ، جو ریشو پانی کے قطرے کی جو اس پرندے نے پیا، اس سی یا اس سمندر کے نزدیک یا اس بحر کے نزدیک کیا وہ ریشو بنتی ہے اس ایک پانی کے قطرے کی، جو اس پرندے کی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ آتا ہے، اس کی ریشو کیا بنتی ہے؟ کوئی ریشو بنتی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، ہمارے پاس جتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس پرندے کی چونچ میں جو قطرہ ایک چھوٹا سا گیا ہے اس سے بھی کم ہمارا علم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک. اگر کمپیریزن کیا جائے تو اتنا سا ہمارا علم ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روح پھونکتا ہے وہ فرشتہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتے ہیں اس فرشتے کو. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتے اس کا رزق لکھ دو. وہ رزق انسان کا مال کے لحاظ سے بھی رزق ہے، اور انسان کا علم کے لحاظ سے بھی رزق ہے. انسان کا دین کا علم، اسلام کا علم، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علم ہے اس کا بھی رزق، کہ اللہ کے متعلق کتنا رزق اس کو ملے گا، اللہ کے متعلق جو علم ہے وہ علم یہ انسان کتنا حاصل کرے گا، وہ بھی رزق ہے. تو دونوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ دونوں علم کی قسمیں اس کے اندر شامل ہے. دونوں رزق کی قسم، ایک تو مالی رزق کہ اللہ تعالیٰ کتنا مال عطا کریں گے، کھانا پینا کتنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس کے بعد وَأَجَلِهِ، اور اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی لکھ دو کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. اور زندگی کا تعلق یہ کوئی وراثی معاملہ نہیں ہے یا وراثی موروثی بات نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے قبیلے کی یا آپ کے خاندان کے مطابق ہوگی، لمبی زندگی، یہ خاندان والے تو بڑی لمبی زندگی. یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی گئی چیز ہے. کتنے خاندانوں کے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بڑی چھوٹی ہیں، لیکن ان میں ایسا آدمی آتا ہے جس کی بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا خاندان جس کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ زندگی ان کی بہت لمبی ہے، لیکن ایسا آدمی بھی کوئی آتا ہے جس کی بڑی مختصر زندگی رہتی ہے. اور زندگی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس امت کے بارے میں بتایا کہ 60 سال اوسط عمر ہے، اس اوسط زندگی ہے 60 ایئرز. اور جو پہلے کے انبیاء تھے، پہلے کے رسول تھے، ان کی امتوں کے اندر تو لوگ کتنے 100 سال زندگی گزارتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 1000 سال کہہ لیجئے، جس کے اندر 950 سال تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت میں گزارے. 950 ایئرز اللہ تعالیٰ کو کی تبلیغ اور دعوت میں گزارے. اور جو ان کی زندگی تھی وہ ابھی اس سے زیادہ تھی. اس کے بعد اس کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتے اس کا عمل لکھ دو. وَعَمَلِهِ، اس کا عمل کیا ہوگا.
اور اس کے بعد کہا یعنی یہ کتنا عمل کس انداز سے کیا اس کے اعمال ہوں گے اس دنیا میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھ دیا جاتا ہے وہ شقی او سعید، شقی کا مطلب ناکام، سعید کا مطلب یعنی شقی ناکام اور پریشان کو کہتے ہیں۔ کیا یہ زندگی میں ناکام اور پریشان رہے گا یا سعید یا خوش اور کامیاب رہے گا؟ زندگی میں خوش اور کامیاب ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش اور کامیاب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونا، یعنی یہ کیا یہ دین پر رہے گا یا یہ کفر پہ رہے گا، یہ چیز لکھ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان احدکم لا يعمل، اس کے بعد یہ بڑی خوبصورت ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے تو یہ اتنے عمل کر لیے ہیں، بس اب تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اتنا کما رہا ہوں، مجھے تو اب کوئی غریب نہیں کر سکتا، یا میں تو اتنا ایسے کر رہا ہوں، اب تو میرے سے کوئی میرا نالج چھین ہی نہیں سکتا۔ اس تکبر کے اندر، یہ تکبر ہے سارا، اس تکبر کے اندر انسان کبھی نہ رہے۔ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے کہا فواللہ الذی لا الہ غیر، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ان احدکم، تم میں سے ایک، لا يعمل بعمل اہل الجنہ، اہل جنت جیسے نیک اعمال کرتا ہے، حتی، یہاں تک کہ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، صرف ایک ذراع کہتے ہیں انسان کا بازو، ہاتھ سے لے کے انسان کی کونی تک، ایلبو تک، یہ ذراع ہے۔ اتنا فاصلہ انسان کا، اتنا ڈسٹینس، اس کے اتنے نیک اعمال ہوتے ہیں کہ صرف اتنا ڈسٹینس رہ جاتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کے اندر، کہ اتنی دیر بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب، تو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا امر اور لکھا ہوا حکم اس سے مقدم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ گناہوں کے کام، اچانک گناہوں کے کام کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اس نار میں، اس آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس چیز پر، اپنے آپ پر اطمینان اور سکون نہیں کر لینا چاہیے کہ میرے تو بڑے نیک اعمال ہیں، میں تو بس نیک اعمال ہی کرتا جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن الخاتمہ کی دعا ہمیں سکھائی اور یہ بات بتلائی کہ ہم حسن خاتمہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم احسن خاتمتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اس دنیا کے امور کا خاتمہ بہترین کرنا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اجرنا، بچانا، من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اس دنیا کی ذلت سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو انسان کبھی بھی اس چیز پر بڑے آرام سے سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ اچھا میں تو بس ہو گیا، میں بڑے نیک اعمال ہیں، میں تو بہت نہیں۔ یہ شیطان کی ایک اپنی چال ہے، جو شیطان انسان کے خلاف چلتا ہے، یہ بات ذہن میں ڈال کے کہ میرے تو بڑے نیک اعمال ہیں، اور یہی انسان کو چیز جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تکبر ہے۔ انسان کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح ان احدکم لا يعمل بعمل اہل النار، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا کہہ لیں آپ، آدھے میٹر سے بھی کم، ایک بازو، اتنا بھی فاصلہ اس کا اور جہنم کے درمیان نہیں رہ جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے امر میں، اس کے معاملے میں کوئی نیکی لکھ دی ہوتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت کا سا عمل وہ کر بیٹھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے فَيَدْخُلُهَا، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، تو اچانک اس نے نیک عمل، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہوا تھا اس کا نیک عمل، وہ نیک عمل کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مکمل طور پر، ہم اپنے اعمال پر نہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ بس میں نے عمل کرنا ہے جو میں صرف میں اسی کے بیس پہ میرا ہوگا معاملہ، نہیں۔ اللہ اس چیز کا، ساری چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا ان لم يتغمدنی اللہ برحمتی، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت میں نہ ڈالا، اپنی رحمت میں ڈھانپ کے جنت میں نہ ڈالا، میں بھی نہیں جنت میں جا سکوں گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، نیکی کی توفیق اور اس چیز پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ میں آپ کی رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا بندہ ہو ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور اس کے بعد فوت ہونے لگے، یا زندگی کے آخر میں برے اعمال کر کے فوت ہو جائے، برے اعمال کر کے مر جائے اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہو۔ اس لیے صرف اپنے اعمال پہ انسان کو نہیں اعتماد کر لینا چاہیے، اور تکبر، اور کیوں یہ چیز پھر تھوڑی تکبر کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی نیک عمل کرے، ہمیشہ اس چیز میں انسان رہے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ سے امید۔ المؤمن الایمان، انسان کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بین الرجاء والخوف، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دونوں کے درمیان رہ کے ہم نے صرف ڈرنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ صرف ڈر کے رہیں، اور نہ ہی یہ کہ صرف ہم امید پہ رہیں کہ نہیں بھائی اللہ تو بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں، بس امید ہے، صرف امید نہیں۔ ان دو چیزوں کے درمیان میں ہو کے رہنا ہے، نہ دونوں ایکسٹریم سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے تمنا بھی کرنی ہے، ہم نے ہوپ بھی رکھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈال لے۔ اور اس لیے اسی وجہ سے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، کثرت سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان پر کرنا، ہماری موت نیک اعمال پر کرنا، نیک عمل کرتے ہوئے ہماری موت کرنا یا اللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں، زندگی کے آخر میں آ کے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو انسان کو جہنم میں کھینچ کے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی رحمت دے، ہمیں اپنی رحمت میں رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق مجھے عطا کر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کے اندر حسن الخاتمہ عطا کرنا، میرا جو اینڈنگ ہے اس دنیا کے اندر، اختتام ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ اچھا اور بہتر ہو، نیک لوگوں کے ساتھ میرا مرنا اٹھنا ہو، اٹھنا بھی اور مرنا بھی میرا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ اور نیکی پر، نیک عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرا مرنا ہو، تاکہ اسی نیک عمل پر انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے بڑی اہم حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کے لیسنز ہیں ہمارے لیے، بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں، بہت سارے درس ہیں ہمارے لیے اس کے اندر۔ اور ایک پوائنٹ وہ ہے جو میں نے بالکل شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، ہم کہاں سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت اور کتنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے، اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کیا صلہ دیا، ریٹرن ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا دیا۔ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ میں کیا ریٹرن دے رہا ہوں۔ 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھٹے آسمان پہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع، آپ واپس چلے جائیں، میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، کم کروائیں جا کے نمازیں۔ 5 نمازیں ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی جائیے واپس، ان 5 کو بھی کم کر کے آئیں، میں نے تجربہ کر چکا ہوں لوگوں کا، لوگوں نے وہ بھی نہیں پڑھی، آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی وہ 5 نمازیں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ
اب مجھے جب واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہہ دی انہو لا یبدل القول لدی، اب اس کے بعد میرے ہاں کوئی بات کو بدلا نہیں جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 5 نمازیں میں نے آپ کو دی ہیں، ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور وہ پھر نمازیں سکھا دیں، بتلا دیں، اور ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا کیا ہے، نمازوں کے ساتھ ہم نے اس کا کیا صلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو 50 سے 5 کی، کیا اللہ تعالیٰ ہم نے اس کا کیا ریٹرن، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ریٹرن کی ضرورت ہے، الٹا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس انداز سے کہاں پر اس دنیا میں چل رہے ہیں، اور کس انداز سے جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ منڈے ہم لوگ حدیث 5ویں حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم لوگ 5th حدیث نمبر 5 انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں بھی اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیں، حدیث نمبر 6 کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو آئے، جنہوں نے سنا اور جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان تمام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔